آج دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام زندگان کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً 15-20 دن مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے، جس میں کہا تھا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نیشنل قومی سطح پہ امداد کا کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک وہ کارروائی ابھی بھی سست روی کا شکار ہے، اور دیکھا جائے تو 1000 کے قریب اموات بتائی جا رہی ہیں پورے پاکستان میں جو ہوئی ہیں، اور جنوبی پنجاب کے اور سندھ کے کچھ اضلاع اور کے پی کے اور بلوچستان میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اسلام کی وجہ سے۔ تو اسلام نے تباہی بہت زیادہ مچا دی ہے، اور 1000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ کے قریب معاشیوں کو نقصان پہنچا ہے، وہ تباہ ہو گئے ہیں، مر کھپ گئے ہیں، اور لاتعداد لوگوں کے جو ہے گھر وہ ہے نا تباہ ہو چکے ہو گئے ہیں۔ اتنا زیادہ پانی ہے، لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں پانی میں، اور ابھی تک ان سیاستدانوں کی بے معنی گونگیاں ختم نہیں ہو رہی، گونگیاں لگا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، باتوں میں الجھا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے قوم بدستور مسیح گراش۔ یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش نہیں ہوا جب پاکستانیوں نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی بیرونی امداد آتی ہے تو وہ امداد صحیح معنوں میں مستحقین تک نہیں پہنچتی۔ زلزلہ 2014 کا زلزلہ ہو یا مختلف ادوار پہ جو آفات آئی ہیں، امداد صحیح معنوں میں نہیں پہنچتی، بندربان ہو۔ اگرچہ جو بھی امداد ملے گی ان سے ان کی جو اموات ہوئی ہیں، جو جانی نقصان ہوا ہے، اس کا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ چلے جانور تو جانور تھے، مگر ان کا بھی دکھ ہے ہمیں، مگر جانوں جو چلی گی واپس تو نہیں آئیں گی، مگر اگر مستحق کو اس کا حق مل جاتا ہے تو کم از کم ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ابھی کچھ انسانیت ان میں زندہ ہے۔ مگر دیکھا جائے تو یہ تباہی جو آئی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے، نالے نہیں بنائے، جو انفراسٹرکچر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آبادکاری کا نظام ٹھیک نہیں ہے، بے معنی ترتیب سے آبادکاری ہوئی ہے، اور جو سیوریج کا نظام ہے، نالے وغیرہ یا پانی کا فلو جو ہے، وہ اس کے والے سے کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ کیمرے کا رزلٹ ٹھیک کرو میرا بھائی، سیدھا کیمرہ رکھو، تو کیمرہ ایسے رکھو اسٹریٹ، ہاں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اسی وجہ سے تباہی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کمپیریزن کرتے ہیں جی باہر کے ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ عقل کے اندھو، وہ لوگ تو سمندر کے قریب رہتے ہیں، یہ سمندر کے قریب تو نہیں ہے، یہ تو بارش کا پانی ہے، بارش کا پانی نکاسی آپ کا نظام ٹھیک ہو، آپ کے ڈیم ہو تو، یا سمندر میں پراپر دریاؤں کے ذریعے سمندر میں بہہ جائے تو یہاں پہ ایسی تباہی نہ آتی۔ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ سمندری طوفان آتے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے لاپرواہی اور بددیانتی نظر آتی ہے، بندربان نظر آتی ہے۔ اگر آپ اپنا ایک کوئی عضو کاٹ لیں اور آپ کہیں کہ وہ یہ تو جو قسمت لکھا ہے تو یہی ہونا ہے نا، خود اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنے سے قسمت کو الزام دینا سراسر گمراہی اور جہالت کی بات ہے۔ پاکستانی بددستور ہائے روٹی پکا رہے ہیں، اور ابھی دیکھا جائے تو بیرونی امدادیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اعلانات آنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی چھوٹے موٹے فنڈ قائم کرنے کی طرف سوچ لی ہے۔ اب تباہی جبکہ اتنی زیادہ ہو گئی، اب ان کو تھوڑی سی سوچ بھی جا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، این جی اوز ہیں، مختلف قسم کی این جی اوز بھی اسلام زدگان کی مدد کے لیے نکل پڑی، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے امداد تو روٹی تو مل ہی جائے گی بیچاروں کو، روٹی تو بیچاروں کو مل جائے گی، مگر ان کے جانور ان کے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ مزہ تب ہے کہ جتنی بھی امداد آئے گورنمنٹ نئے سرے سے گاؤں بات کریں، ان کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے سیوریج کا نظام ٹھیک کریں۔ اگر ان کو سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے جائیں، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ یا 15-20 لاکھ روپیہ، تو اس سے ان کا زیادہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو ایک گاؤں بات کیے جائیں گورنمنٹ کی سطح پہ، اور اس طریقے سے بات کیے جائیں کہ وہ وہاں پہ پانی کا فلو نہ آئے، یا سیوریج کا پراپر نظام ہو کہ وہاں پہ ان کو ان کے گھر دوبارہ اس پانی میں نہ بہیں یا ان کے معاشیوں کو نقصان نہ ہو۔ آج اگر تباہی آئی ہے تو کل ہم اپنے مستقبل بہتر کر سکتے ہیں بہتر پلاننگ سے۔ جو نقصان ہو گیا وہ ہونا تھا ہو گیا، اس میں ہماری لاپرواہی کوتاہیاں شامل ہیں، اور اتنی ہی بارشیں ہو رہی ہوتی، مگر اگر آپ کا پلاننگ کا نظام ٹھیک ہوتا، جیسے میں نے بتایا جو چیزیں ہونی ہوتی تو یہ اتنے زیادہ نقصان آپ
یہ ہو گیا، یہ بے معنی دعوے یہ بھی نہ ہوتے اور آپ کہتے پراؤڈ فیل کرتے دیکھیں جی کتنی بارشیں ہوئی ہیں اور جبکہ نقصان کوئی نہیں ہوا، مواد ہوئی ہوگی جو چانسی ہوگی. یہ تو دیہی علاقوں تو دور کی بات، بڑے بڑے شہروں میں ان کا بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، مناسب طریقے سے کھمبے جو ہے وہ ان کو مینیج نہیں کیا جاتا، وہاں پہ جو توڑ پھوڑ کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے مواد ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا عجیب سا سسٹم، بجلی بارش ہوتی ہے اور بجلی کئی گھنٹے نہیں آتی کہ کسی کی ڈیتھ تک نہ ہو جائے جب تک ہم اپنا لائنیں کلیئر نہ کریں، اتنا ہمارا ناقص سسٹم ہے. تو دیکھا جائے تو ابھی تو ہم بنیادی ABC سیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ 72 سالوں سے ابھی ہماری سڑکیں بنانی نہیں ہم نے سیکھی، ابھی تک ہماری سڑکیں ہی نہیں مکمل ہو سکی، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا تیر لگایا ہم نے سڑکوں میں وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. دوسرے پروجیکٹ تو بڑی دور کی بات، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے تمام ادارے خسارے میں ہیں، PIA خسارے میں، وابڈا خسارے میں، کون سا ادارہ جو آپ کا خسارے میں. تو بلند بانگ دعوے سب سیاستدانوں کے، لڑائی جھگڑے سب سیاستدانوں کے بعد دستور جاری ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اس پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. ایسا سلوک ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ساز باز کر رکھی ہے کہ پاکستانی قوم چین کا سکھ نہ لے. ان تمام سیاستدانوں ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں، دوسری طرف کرائم بڑھ رہے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں تو پھر کیا جی ملک کا نظام مکمل طور پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم برونی امدادوں کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ تو قانون پہ گرفت ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارا ملک کا مضبوط ہے، اور نہ ہی ہمارا، اسی لیے وجہ سے تو طاقتور بے لگام ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور دوسری اور مافیاز کا راج ہے، سیاستدان بے لگام ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، جیسے مرضی گالیاں دے، لڑائی جھگڑے کرے، اتنے بڑے سیریس کرائم بھی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آئے دن جیلوں سے بڑے بڑے مجرم بھی بگوا دیں، تھانوں سے بگوا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اعلیٰ کار ہیں، وہ ان کے سہولت کار ہیں. ایسے لوگ جو سچائی کے مسیح ہیں ان کو موت کی نیند سلا سکے ان دہشت گردوں کے ذریعے. تو یہ تو آپ کا نظام ہے. آج اگر کسی کو روٹی کے فکر ہے تو بھی ان سیاستدانوں کی وجہ سے، اگر آج کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ بھی ان سیاستدانوں کی وجہ سے، آج اگر کسی کا خاندانی نظام متاثر ہے تو وہ بھی ان سیاستدانوں کی وجہ سے، آج اگر کوئی اللہ سے ناراض اور مایوس نظر آتا ہے تو وہ بھی ان سیاستدانوں کی وجہ سے. آج قوم با دستور مسیحا کی تلاش میں ہے اور ان تمام سیاستدانوں سے مایوس نظر آتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں حقوق دے سکیں. یہ مایوس ہو چکے ہوئے ہیں ان سیاستدانوں سے، اور اللہ سے بھی مایوس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسیحا پیدا ہی نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہی ہے، مسیحا کیسے پیدا ہوگا جب آپ کا استغفراللہ، جب دین ہی تبدیل کر دیا جائے گا، مرد مومن کے کردار کو ہی فوت کر دیا جائے گا اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے برمٹ دیے جائیں گے اور یزیدی نظام پروان چڑھایا جائے گا، اور مولوی کا اور سیاستدان کا میچ پڑھ کے، میچ فکس کر کے، اس کا نام کیا ہے، حکومتیں بنائی جائیں گی، اور ہر علماء دین کوئی نہ کوئی سیاستدان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لو. پھر وہی مولوی جو ہیں وہ ان کو فتوے دیں گے کہ تم جیسے 33 نمبر والا بھی پاس ہے، تمہاری پرفارمنس ہے. آپ کو پتہ چل گیا جس کے متعلق ہوگا، اگر آپ نے اس کا بیان سنا تو 33% والا سیاست میں پاس نہیں ہوتا، 33% 200 پلس بلکہ 500 پلس سیاست میں اچھی پرفارمنس کرو گے تو پھر تو پاس ہو، کیونکہ یہاں پہ مارجن آف ایفیشنسی از ٹو مچ ہائی. ادھر نلائق بندے سیاستدان نہیں ہوتے، نلائق انسان لیڈر نہیں ہوتا، ویژن ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ قوموں کو کرائسس سے نکال کے، مشکلات سے نکال کے عظیم قوم بناتے ہیں. مگر ہمارے ادھر سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ تقریروں کی حد تک عظیم ہیں، بہترین ہیں، جبکہ مسائل دیکھ کے لگتا ہے کہ اس ملک کو کسی سیاستدان نے گورن ہی نہیں کیا. اور اگر مزے کی بات ہے، اگر کوئی سیاستدان نہ ہوتا اس ملک میں تو ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے، کیونکہ ان بحث لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اور پھر الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. آج بدستور سیلاب زدگان مدد کے لیے پکارے ہیں، جبکہ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ ہم فنڈ اکٹھا کرنے میں بڑے چیمپئن ہیں، نہ انہوں نے کسی کی مدد کی. آج لوگ، اب یونٹی ختم ہو گئی ہے قوم کی، کوئی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں ہو رہا کہ وہ قوم کو ان غریبوں کی مدد کرے.
تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اگر اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے ان سیاستدانوں نے اور تمام لوگوں نے اور اپنی اپنی اصلاح نہ کی, اپنا محاسبہ نہ کیا اور یہ نہ سوچا کہ ہم نے حقیقی معنوں میں پاکستانی عوام کے لیے جینا ہے, ہم اپنی 5 سال کی تنخواہیں نہیں لیں گے, ہم کوئی پروٹوکول نہیں لیں گے, ہم اپنی گاڑیوں میں آئیں گے کیونکہ ہم تو بہت امیر ہیں, تو غریب کا تو ویسے داخلہ نہیں ہے سیاست میں, تو کیا فرق پڑے گا اگر یہ تنخواہیں نہیں لیں گے تو اربوں اربوں روپیہ جو ان کی تنخواہوں کی مد میں یاشو کی مد میں جاتا ہے, اور پھر یہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ پاکستانی قوم پیٹ پہ پتھر باندھے اور ان کی پارلیمنٹ میں اجلاسوں میں یاشیاں چل رہی ہیں, ان کی جناب قومی اسمبلی کے اجلاس میں جیسے چل رہی ہیں, ان کی جناب کوئی مختلف موضوعات پہ دعوتیں ہی ختم نہیں ہو رہی, اور جس قوم کے لوگ بھوکے مرے ان بے حس سیاستدانوں کے پیٹ میں روٹی کا نوالا کیسے اتر جاتا ہے, مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے. اگر یہ لیڈر ہوتے ہیں تو یہ بھوکے رہتے, ان کو احساس ہوتا غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے, مگر یہ بے حس ہیں, یہ سیاست کو اپنی تفریح کا سامان سمجھتی ہیں کہ پروٹوکول بھی ملتا ہے, ملکی خزانہ پہ ہاتھ بھی صاف ہوتا ہے, اور اس کا نام کیا ہے, اپنے مخالفین کو بھی سائڈ پہ لگایا جاتا ہے. تو پاکستان کی سیاست کا نظام کا دھارا تو یہ رہ گیا کہ سیاست میں آؤ اور جنہوں نے تمہیں سپورٹ کیا ان کو 100+ میں بینیفٹ دے کے خوش کر دو, پھر نئے دعوے کے ساتھ آؤ, پھر مختلف انگلیاں لگاؤ. یہ تو سیاست چل رہی ہے, اور سب سیاستدان جو ہیں وہ ان کے کارنامے سب کے سامنے, کوئی بھی ڈکا چھپا نہیں, سب کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ہیرو بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اور جو انسان سچ نہیں بول سکتا وہ سیاست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمام سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں. جو وعدہ خلافی کرنے والا اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمام سیاستدان وعدہ خلافی کرتے ہیں, قوم سے وعدہ خلافی. یہ کہنا جی یہ سیاست ہے, بھائی پہلے مسلمان تو بن جاؤ. اچھا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وعدہ خلافی نہیں کرتا, اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں حقائق کا نہیں پتا تو پھر تم جاہل ہو. جاہل انسان تو پھر سیاست حکمران نہیں ہو سکتا. کہ اگر تمہیں حقائق کا ادراک نہیں ہے اور تم میں ویژن نہیں ہے کہ تم پلان کوئی بہتر سوچ سکو, تو تم بھی کس قدر جاہل قسم کے سیاستدان ہو. تو لہٰذا ہر لحاظ سے جوتی ان کے سر پہ پڑتی ہے جو اپنے بے معنی نظریات کے تحت قوم کو بےوقوف بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا. جو گلٹی ہے جس کیس میں بھی اس کو اس کی سزا ملے, تاکہ پاکستان قوم بھی اس طرح سدھرے گی کہ بڑوں کو سزا ملے گی, چھوٹے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون کی گرپ پڑے گی تو پھر ایسے نئی پارٹیز بھی وجود میں آئے گی, کیونکہ جو بھی وائلیشن آف لاز کرے گا تو پھر پرانے مگرمچھوں کو ہاتھ پڑے گا تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے, تو پھر نئی پارٹیز آئیں گی جو ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلائیں گی. تو ایسے تو پھر وہ یہی ہوگا کہ یہ بیلگامی رہیں گے, یہ قتل و غارت بھی کروائیں گے, قومی خزانہ بھی لوٹیں گے, پھر حاجی ثناء اللہ بھی رہیں گے, اور غنڈہ گردی بھی کریں گے, اور پاکستانی عوام پہ جگہ ٹیکس لگتا رہے گا. اور یہ پھر اس جگہ ٹیکس لگانے کا یہ نقصان ہوگا کہ پاکستانی قوم میں خانہ جنگی بھی آ سکتی ہے. کیوں؟ لوکل لوٹ کھسوٹ شروع ہو جائے گی. پھر کب کوئی سیاستدان کے سوٹ کے تحت قتل و غارت کرے گا, لوٹ کھسوٹ کرے گا, زمینیں تھے آئے گا, کسی کے پیسے تھے آئے گا, کوئی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کوئی گروپ بنا کے پاکستانیوں کو لوٹے گا, اور یوں قتل و غارت کا اور کوئی سیاسی نظریات کا ایجنڈا ثابت کرے گا, کوئی مذہبی لوگوں کا ایجنڈا اس لیے سیٹ کرے گا تاکہ چند پیسے مل جائیں, اور یوں پھر جو عجیب تفریق اور نفرتیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا, بے حسی کا دورہ شروع ہوگا, اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو بھی وائلیشن آف لاز کرے اسے اس کی سزا دی جائے اور غریب کو اس کا حق دیا جائے. اگر یہ کوئی بھی لیڈر غریب کو اس کا حق نہیں دے سکتا, اس کو بنیادی حقوق نہیں دے سکتا, تو اس کو اپنے ساتھ لیڈر نہیں لکھنا چاہیے, بلکہ اس کو خود ہی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے الیکشن سے خود کو برخاست کر لینا چاہیے, کیونکہ وہ ان میں کم ہے, اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہو کہ بھائی خدا حافظ ہو گیا, اس کو گھما دو کیمرے کو ایسے.